بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. محترم سامعین، آپ کا سبق نمبر 57 ہے، اور اس سبق نمبر 57 کے اندر آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 کی تفصیل اور تشریح کا بیان ہے۔ اس آیت کے اندر 3 قباحتیں منافقین کی بیان کی گئی ہے۔ چونکہ منافقین کے صفات اور قبائح کا بیان چل رہا ہے، تو ان کے قبائح میں سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کی آیت کے اندر 3 خرابیاں یعنی قباحتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ صحابہ اکرام کو سفہاء کہتے ہیں، تسفیہ الصحابہ، یعنی صحابہ کو کم عقل اور بیوقوف اور سفہاء کا نام دیتے ہیں۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ الا انہم ہم السفہاء، ان کے اندر خود صفحات یعنی کم عقلی اور بیوقوفی پائی جاتی ہے۔ اور نمبر 3 یہ کہ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ جہل مرکب ہے، جاہل ہے، کیونکہ ایک آدمی ناسمجھ ہو اور پھر اپنی ناسمجھی کے اوپر بھی سمجھتا نہیں ہے تو اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ جاہل آدمی ہے، بیوقوف آدمی ہے، لیکن اپنی بیوقوفی اور جہالت کو نہیں سمجھتا تو اس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے۔ یہ 3 خرابیوں کا بیان ہے اس آیت کے اندر۔ یہ آیت کا بھی ماقبل پر عطف ہے، وہ کے ساتھ ہے، وَإِذَا قِيلَ کے ساتھ ہے۔ چونکہ عذاب علیم کے اسباب کا بیان ہے تو اس لیے عطف کے ساتھ ہے۔ ماقبل کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے، ربط یہ ہے کہ اس آیت کے اندر امر بالمعروف کا ذکر ہے۔ تو پہلی آیت کے اندر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، آیت نمبر 11 جو تھی اور 12، ان کے اندر نہی عن المنکر کا ذکر تھا، اور یہاں امر بالمعروف کا ذکر ہے۔ چونکہ جب دعوت دی جاتی ہے تو تبلیغ اور دعوت، اس کے اندر 2 باتیں ہوتی ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بیان ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے بھی اسی طرح دعوت دی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے، لیکن عام طریقہ کار یہ ہے کہ دعوت کے اندر پہلے امر بالمعروف ہوتا ہے اور پھر نہی عن المنکر ہوتا ہے۔ جیسے کہ وَيَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہر نبی جب آیا تو اس نے اعبد اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ امر بالمعروف ہے، اور مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور حاجت روا نہیں، یہ نہی عن المنکر ہے۔ تو یہ دعوت کا انداز اور طریقہ ہے، لیکن یہاں پر پہلے نہی عن المنکر ہے، لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد کے اسباب نہ کرو، اور پھر اس کے بعد امر بالمعروف ہے، آمنوا کما آمن الناس، کے صحابہ جیسا ایمان لے آؤ۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ چونکہ لوگ مختلف ہیں اور لوگ جدا جدا ہے اور ہر وقت اور ہر زمانے کا الگ حیثیت و اعتبار ہے، جہاں منافقین ہو اور لوگ برے ہوں، منافقت ہو، تو ان میں نہی عن المنکر کو پہلے کرنا ضروری ہے۔ وہاں اہم ہے کہ پہلے نہی عن المنکر کی جائے اور بعد میں امر بالمعروف کیا جائے۔ تو یہاں چونکہ بحث منافقین کی ہے، اس لیے پہلے اہم اور ضروری ہے کہ نہی عن المنکر، یعنی ان کو فساد سے اور برے کاموں سے روکا جائے، یہ ضروری ہے۔ بعد میں ان کو امر بالمعروف کا حکم دیا گیا، اس لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امر بالمعروف کو بعد میں ذکر کیا۔ جب ان سے کہا جائے کہ آمنوا ایمان لے آؤ کما آمن الناس، جیسے کہ صحابہ اکرام ایمان لائے، تو قالوا کہتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کہ ہم ایمان لائیں ان بیوقوفوں جیسا، یعنی یہ کم عقل اور بیوقوف لوگوں جیسا ایمان لے آئیں۔ چونکہ یہ ان کی بیماری، یہ جو ان کو صحابہ کو سفہاء کہا ہے، یہ متعدی گناہ ہے کہ دوسروں پر تان اور تشنیع اور ان کو سفہاء کہنا، اور خصوصاً صحابہ اکرام کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا الا انہم ہم السفہاء، خبردار بیوقوف تو یہ خود منافق ہیں، ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ اپنی صفاحت اور بیوقوفی کو سمجھتے اور جہالت کو جانتے نہیں۔ منافق کو جب دعوت دی جاتی ہے تو مطلق ایمان کی طرف دعوت نہیں دی جائے گی کہ آپ ایمان لائیں، کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے۔ یہاں جو دعوت دی ہے وہ ایمان مقیدہ کی طرف ہے کہ خاص ایمان ہے،
ایسا ایمان جیسا ایمان صحابہ اکرام کا ہے۔ تو آمنو کما آمن الناس میں ایمان مقیدہ کا ذکر ہے۔ یہاں پر کاف جو ہے یہ مثل کے معنی میں ہے، اور ما مصدریہ ہے، آمن الناس کو جملہ بتاویل مصدر بنایا ہے، تو معنی یہ ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جا آمنو، اس سے پہلے مفعول مطلق جو موصوف ہے وہ محذوف ہوگا، آمنو ایمانا، ایمان لے آؤ ایسا ایمان مثل ایمان الناس، جیسے کہ کامل لوگوں کا ایمان ہے۔ اور الناس میں الف لام عاد خارجی ہے، معہود یعنی جس سے اشارہ کیا جا رہا ہے خاص لوگوں کی طرف جو کہ صحابہ اکرام ہے۔ یا الناس میں الف لام جنسی ہے، اور الف لام جنسی میں فرد کامل مراد ہے، جنس کامل جو کہ صحابہ اکرام ہے۔ الناس سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق ہے کہ نحن الناس دون الناس، الناس سے ہم صحابہ مراد ہیں۔ تو معنی ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے ایمان لے آؤ، ایمانا ایسا ایمان، کما آمن الناس منا مثل ایمان الناس، صحابہ اکرام جیسا ایمان۔ گویا کہ صحابہ اکرام کا جو ایمان ہے وہ ایمان معیاری ایمان ہے، اور وہ ایمان کامل ایمان ہے۔ تو صحابہ اکرام کے ایمان کو قرآن نے معیار قرار دیا گیا۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تشبیہ جو دی ہے کہ صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، تو اس تشبیہ میں کیا مطلب ہے کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم ایمان ایسا لائیں جیسے صحابہ اکرام کا ایمان، تو ہمارے ایمان میں تو ابو بکر کے ایمان میں تو فرق ہے، ہم تو ابو بکر جیسا یقین عقیدہ ایمان تو نہیں ہمارے اندر، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہاں صحابہ اکرام کے ایمان سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ صحابہ منافقین کے ایمان کے اندر خداع دھوکہ ہے، کذب جھوٹ ہے، فساد ہے، ہاں دھوکے ہیں، تو معنی یہ ہوگا کہ صحابہ جیسا ایمان لے آؤ کہ صحابہ اکرام کے ایمان میں خداع دھوکہ نہیں ہے، فساد نہیں ہے، کذب نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، خرابیت نہیں ہے، معنی بالکل صاف ستھرا ایمان لے آؤ، یہ معنی ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ایمان لے آؤ جیسے کہ صحابہ اکرام ایمان لائے۔ یہاں کیا صحابہ اکرام کی شان بھی معلوم ہے ساتھ ساتھ، اور صحابہ معیار حق ہے، تو کیا صحابہ معیار حق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا، سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام سے تو غلطیاں اور کوتاہیاں بھی ہوئی ہے، گناہ بھی ہوتے ہیں، تو جس سے غلطی کوتاہی ہو تو وہ معیار حق کیسا ہو سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں معنی مراد یہ ہوگا کہ صحابہ معیار حق ہے من حیث المجموع، یعنی مجموعی حیثیت سے تمام صحابہ اکرام جو ہے وہ معیار حق ہے۔ ہاں فرداً ایک صحابی سے غلطی بھی ہوئی ہے تو وہ فی نفسی ہی معیار نہیں ہوگا۔ صحابہ اکرام قرآن و حدیث تو معیار حق ہے بلا شرط، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، لیکن صحابہ اکرام معیار حق ہے ایک شرط کے ساتھ کہ ان کا قول اور عمل قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو۔ اور جب صحابہ اکرام میں کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو تو اس وقت اب کسی ایک صحابی کی بھی انسان تقلید کرے، یعنی بات مان لے تو ٹھیک ہوگا مسائل میں، اور جب حدیث ضعیف ہو تو وہاں صحابی کے قول پر، صحابی کے عمل پر، صحابی کے قول اور عمل کو ترجیح دی جائے گی حدیث ضعیف کے مقابلے۔ اس لیے چونکہ قرآن مجید نے صحابہ کا شان بیان کی ہے، اور قرآن مجید کے اندر مختلف آیات میں صحابہ اکرام کی شان صراحتاً اور اشارتاً بیان کی گئی ہے، اس لیے صحابہ معیار حق ہیں۔ قالو، تو منافق کہتے ہیں انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں کما آمن السفہاء، جیسے یہ بیوقوف ایمان لائیں، تو صحابہ کو السفہاء کہا، بیوقوف۔ سفہاء اس لیے کہا ہے کہ ان کی نظر میں یہ تھا کہ صحابہ اکرام نے اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ چھوڑ دیے، برادری چھوڑ دی، اپنا دستور اور رواج چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، تو اس کو یہ بیوقوفی کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی برادری کو چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، نقصان کر دیا، تباہی مچا دی، اس طرح کی باتیں کر کے صحابہ کو بیوقوف کہتے تھے۔ لفظ سفہاء مشتق جمع ہے صفی کی، اور صفی مشتق صفحات سے۔ صفحات کا اصل لغت میں معنی ہے خفت، یعنی ہلکا پن، کم عقل۔ خفت معنی ہلکا ہونا، خفت حقیق ہلکا پن، اور کم عقلی کو کہتے ہیں، تیز حرکت کو بھی کہتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ صفی جاہل کو کہتے ہیں، کمزور رائے والا، یعنی لا یعلم مواضع الضرر، جو نقصان کی جگہوں کو نہیں جانتا۔ بے علم کو بھی صفی کہتے ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں صفی جو دین حق سے اعراض کرتا ہے اور دین حق کو نہیں مانتا، جیسے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَهُ کی آیت کے اندر اس کی تفسیر اور تشریح ہے۔ صفحات کے اسباب یہ ہے کہ نبی پر اعتراض، جیسے سيقول السفهاء من الناس،
اور صحابہ کرام پر اعتراض کرنا، پیغمبر پر اعتراض کرنا، اور افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھنا سورہ جن آیت نمبر 4 کے اندر ہے۔ تو یہ صفحات کے اسباب ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور برادری کو چھوڑ دیا، ہر چیز تباہ کر دی، ماں باپ چھوڑ دیے، یہاں یہ معنی مراد ہوگا۔ الا انہم ہم السفہاء سے منافق آدمی کا یہ کام ہے کہ وہ صحابہ کرام پر طعن، سب اور شتم، اور صحابہ کو بیوقوف اور سفہاء کہتا ہے۔ یہ جو انہوں نے صحابہ کو سفہاء کہا، یہ ان کے سامنے نہیں کہا، بلکہ کما آمن السفہاء فیما بینہم، آپس میں ایک دوسروں کے درمیان چھپ کر صحابہ کو سفہاء کہتے تھے۔ الا انہم ہم السفہاء، یہ منافق خود سفیہ ہے، بیوقوف ہے، اس وجہ سے کہ یہ نبی پر اعتراض کرتے ہیں۔ سفیہ اس کو کہتے ہیں جو پیغمبر پر اعتراض کرے، اور یہ خود سفیہ اس لیے کہ یہ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ افتراء علی اللہ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ خود سفیہ ہے۔ ولکن لا یعلمون میں لیکن یہ دفع الوہم ہے، دفع الاستدراک ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب یہ صحابہ کو، یہ منافق جب جاہل ہے، سفیہ ہے، کم عقل ہے، تو یہ کیسے صحابہ اکرام کو سفیہ کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ لا یعلمون، یہ جاہل ہے، یعنی جانتے نہیں ہیں، اپنی صفحات اور بیوقوفی کو، اپنی جہالت کو نہیں سمجھتے۔ تو لا یعلمون کا مفعول محذوف ہے، لا یعلمون انہم ہم السفہاء، یہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ خود سفہاء اور سفیہ ہے۔ ہاں کس کے ندانت و ندانت کے ندانت در جہل مرکب، وہ آدمی جو نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھے علم نہیں ہے، تو یہ جہل مرکب ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ یہ ہے کہ جب یہاں سفہاء کے اوپر تردید ہو رہی قرآن، ولیکن باب صفحات کے اندر لا یعلمون کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اوپر خداع اور فساد کے اندر لا یشعرون کہا ہے، کیونکہ خداع، دھوکہ دینا اور فساد کرنا وہ اموری ظاہریہ ہے، وہ نظر آتے ہیں، اور جو چیزیں نظر آتی ہیں اس میں شعور استعمال ہوتا ہے، اور صفات اور جہالت جو ہے یہ معنوی اور باطنی چیز ہے، اور ان کے اندر لفظ علم استعمال ہوتا ہے، اس لیے لا یعلم